آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ان جاءهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق یا ایہا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاة الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ فلما پھر جب ان جاءہم اس اللہ نے نجات دے دی ان کو، اذا ہم تو فوراً وہ یبغون سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق۔ فلما انجاہم پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوں اور اپنی ہلاکت کو یقینی جاننے والوں کو اس مصیبت سے بچا لیتا ہے، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر و معصیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اے لوگو تمہاری زیادتی کا وبال تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ عز و جل کا اس میں کچھ نقصان نہیں۔ تم دنیا کی زندگی سے تھوڑا عرصہ فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں مرنے کے بعد ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم اچھے برے اعمال کیا کرتے تھے اور ان کی تمہیں جزا دیں گے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، انما بغیکم تمہاری سرکشی کا وبال صرف علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہے، متاع اٹھا لو فائدہ، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، ثم الینا پھر ہماری طرف ہی، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم چنانچہ ہم تمہیں خبر دیں گے، بما کنتم ساتھ اس کے جو تعملون تھے تم عمل کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے۔ افسوس کہ آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں مبتلا ہیں۔ اولاد بیمار ہوئی یا خود کو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قریبی عزیز ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز، ذکر، دعا، تلاوت، صدقہ و خیرات، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت کچھ شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز و مسجد اور کہاں کا ذکر تلاوت، دوبارہ پھر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان کا عمل اس کے خلاف نظر آ رہا ہے۔ انسان کا عام مزاج یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اس کا دل قبولیت کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب دولت آتی ہے، راحت آرام کے نقشے سج جاتے ہیں تو کبر و غرور کا نشہ چڑھتا ہے اور وہ اپنے موزنوں کو پہچاننا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی احسان ناشناس بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ عیش و عشرت کے سامان کی زیادتی انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ راحت و آسائش کے دروازے کھول دیں تو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ اسی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہو رہا ہے۔ ناشکری بہت بری عادت ہے اور اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کئی وعیدیں آئی ہیں اور ساتھ ہی اس کے کئی نقصان بھی ہیں، جس کا مشاہدہ بخوبی کر سکتے ہیں کہ علم کی وجہ سے لوگوں نے ناشکری کو محدود کر دیا۔
نعمتوں کی نہ قدری حقیقت میں نہ شکری ہے۔ آپ اپنا خود کا معائنہ کریے اور سوچئے کہ انسان بھی حد درجے کا ناشکر ہے۔ ہر وہ چیز جو اس کے پاس موجود ہو اس کی قدر تب تک نہیں کرتا جب تک اسے وہ چیز چھن نہ جائے، اور جو چیز پاس موجود نہیں اسی کو پانے کی کوشش مصروف ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے شکوے شکایات ہی حسد، ناشکری اور اللہ سے آپ کی دوری کا سبب بنتے ہیں۔ دراصل ہم ہر ایک نعمت پانا تو چاہتے ہیں مگر اس کے بدلے اپنی چھوٹی سی پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہر چیز اللہ ہمیں اس کے صحیح وقت پر عطا کرتا ہے، اور ہر وہ دعا جو آپ کو لگتا ہے کہ قبول نہیں ہوئی دراصل وہ آپ کو صحیح وقت پر عطا کرنے کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بیماری میں بھی اللہ سے گلے شکوے اور ناشکری کرتے ہیں، اگرچہ بیماری تو گناہوں میں کمی کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، اور انسان اگر یہ جان لے کہ اللہ کس کس طرح سے ہمارے گناہ معاف فرما رہا ہے تو ہم اللہ کے آگے سجدہ شکر کرتے نہ تھکیں۔ مگر ان سب سوچوں کی طرف ہم اپنے ذہن مائل ہی نہیں کرتے، البتہ منفی خیالات کا گھیراؤ زیادہ تنگ ہوتا جاتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز ہے مگر استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ انسان ناشکرا تو ہے ہی مگر ساتھ ساتھ خود غرض بھی ہے، اللہ کو بھی صرف اپنی تکلیف میں یاد کرتا ہے اور خوشی میں زیادہ تر بھول جاتا ہے، آخر میں رہ سہ کر پھر وہی گلے شکوے جو کہ ناشکری کا باعث بنتے ہیں، جبکہ اصل مت زندگی غموں کا نام ہے اور خوشی تو محض غموں میں وقفہ ہے۔ اور ہم خوشی میں بھی اللہ کو اتنی ہی کثرت سے یاد کریں جتنا کہ غم میں کرتے ہیں تو یقیناً ناشکری اور خود غرضی سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے ایمان میں کمزوری کا باعث ہی ناشکری ہے۔ صرف اللہ کا ہر وقت چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر ہی ہمیں اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ہمیں بہت سی نعمتیں سے نواز سکتی ہے اور بہت سی پریشانی سے نجات دلوا سکتی ہے۔ بے شک اللہ شکر گزاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں نہ جانے کتنی ہی جگہ پر صبر شکر کرنے والوں سے محبت کا اظہار اور انعام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ کی محبت پانے کی پہلی سیڑھی صبر و شکر ہے۔ یہ انسان کی ناشکری کی عادت کا ذکر ہے جس کا تذکرہ ابھی آیت 12 میں بھی گزرا، اور قرآن میں اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر ہم سوچیں تو ہمارے جسم کا ایک ایک بال اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تو کبھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس کا دیا ہوا بھی کھاتے ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور ان لوگوں پر اللہ کا شدید عذاب بھی ہے۔ ہم جب بھی اپنے رب کا رزق کھائیں اس کی نعمتوں کا استعمال کریں تو دینے والے پروردگار کا شکریہ بھی ادا کرنا ہم سب پر واجب ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو سوچنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اگر ہم میں فکر پیدا ہو گئی تو ہم دینے والے محسن کا شکریہ بھی ادا کیا کریں گے اور دل سے نعمتوں کی قدر بھی کیا کریں گے اور اس دینے والی ذات سے بھی پیار بڑھ جائے گا۔ ہم زبان سے بھی الحمدللہ کہیں گے اور اعزاز سے بھی اس کی نعمتوں کا شکر، اس کی عبادت کی زیادتی کر کے کریں گے، اور یقیناً ہر مسلمان کو اللہ کی نعمت کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ جب انسان کو اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اللہ کا احسان مان کر اس ذات کا فرمانبردار بننے کی بجائے اس کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے۔ نافرمان کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور اس کو مختلف اشاروں سے سمجھاتا
فرمایا جاتا ہے کہ یہ کفران نعمت مت کرے اور احسان مان کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ نافرمان بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میرا یہ عمل برا ہوتا تو مجھے سزا ملتی، جو نہیں ملی، اور اس طرح اس کی جرت بڑھ جاتی ہے، اس کی نافرمانی کی حد نہیں رہتی اور بلاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر اس پر بھی انسان نہ سمجھے تو اسے آخرت کی نعمت یعنی مغفرت، اجر و ثواب سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ انسان کو بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظلم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے 23 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اس کی برکت زمین آسمان کے درمیانی خلا کو پر کر دیتی ہے۔ دوسری بار الحمدللہ کہنے سے اس کے انوار 7ویں طبق آسمان سے لے کر 7ویں طبق زمین تک بھر جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اللہ خود اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ انسان بڑا ناشکر ہے، اس کی ہرس اس کی نعمت کی قدر نہیں کرنے دیتی۔ جو تقدیر میں نہیں اس کو نعمت سمجھتا ہے اور اس کی تدبیر کرتا پھرتا ہے، ایسی تدابیر کا انجام ہلاکت ہے۔ نعمتیں ملنے سے قبل اور بعد قلب کی وہی حالت رہے جو پہلی تھی، اور اللہ کو چھوڑ کر نعمتوں میں مشغول رہے اور اس کو بھول جائے تو وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی طرح حسد، ناشکری بھی نعمتوں اور نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے۔ جب بھی اللہ کوئی خدمت اپنے بندوں کو عطا فرمائے تو اس کا شکریہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہے، یہی اصل شکر ہے۔ بندہ بہت سی چیزوں کو برا خیال کرتا ہے، حالانکہ اس میں ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کو شریر کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر لمحہ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دنیا میں بھی عزت و کامیابی عطا ہوگی، آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اہل دنیا سے اچھا برتاؤ رکھا جائے اور دل سے اللہ اللہ کیا جائے۔ اللہ کی نعمتوں کی دل سے قدر کر کے اس کی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں صرف کرنا چاہیے، اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کر کے ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، پیٹ بھر کے شکر ادا کرنے والے شاکر کا مقام روزہ رکھنے والے صابر کے برابر ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ دنیا میں بندے کو جو نعمت دیتا ہے وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں دیتا ہے، اور جو شکر گزاری نہ کرے تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمت کی قدر نہیں کرتا اس سے نعمت اس طرح سلب کی جاتی ہے کہ اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ہی ہے جس سے انسان کے رزق اور اعمال اولاد میں برکت پڑتی ہے، اور نہ شکرے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا ثمر ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نعمت خدا بندی سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو انسان فوراً اس کی ناشکری کرتا ہے۔ یہ حرکت عطاب علیہ کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اہل ایمان اور مومن کا شیوہ ہے۔ اللہ ہمیں اپنی سب نعمتیں عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا شکر کرنے والا شاکر بندہ اور صابر مسلمان بنا دے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔